السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل دنیا و دین پر نماز کے بارے چند سوالات کے جوابات۔ نماز میں زبان کا ہلانا، ہونٹوں کا ہلانا ضروری ہے یا خاموشی سے بھی پڑھا جا سکتا ہے؟ جواب: اسے پڑھنا نہیں کہا جاتا، اسے سوچنا کہا جا سکتا ہے۔ قرأت اسی کہا جائے گا جس میں زبان اور ہونٹ حرکت کریں، تو پڑھنا ہوگا، آہستہ آواز میں پڑھنا ہوگا، ہونٹوں کو حرکت دینی ہوگی اور زبان کو بھی حرکت دینی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا تقطع الصلاۃ الا المرأۃ والحمار والکلب العقور، اور کلب الاسود کا ذکر آتا ہے۔ نماز جو ہے وہ نہیں کوئی چیز کاٹتی توڑتی سوائے ان تین چیزوں کے: عورت سامنے سے گزر جائے، بالغ عورت۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے مطلق ہے، میں عورت کا ذکر ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں مقید ہے ذکر، الحائض کا ذکر ہے، جیسے خمار، لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، بالغ عورت کی اللہ نماز قبول نہیں کرتے دوپٹے کے بغیر۔ اسی طرح یہاں پہ بھی عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں حائض کا ذکر آتا ہے، یعنی بالغ عورت، چاہے وہ بیوی ہے، محرم ہے، غیر محرم ہے، کوئی بھی عورت اگر نمازی کے آگے سے، نماز پڑھنے کے والے کے آگے سے گزر جائے تو نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کتے کا ذکر جو ہے کہیں اکیلے کا آتا ہے، اور بعض روایات میں مقید آیا ہے کلب الاسود، اور کلب الاسود کے بارے میں جب پوچھا گیا سیاہ کتے کے بارے میں، فرمایا کہ وہ شیطان ہے، یعنی شیطان کے جنس میں سے۔ سیاہ کتا اور گدھا یہ اگر گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ حکمت کیا ہے اللہ عالم، لیکن حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، تو ان چیزوں سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، باقی چیزوں کے ساتھ عام کوئی بندہ گزرے تو نماز نہیں ٹوٹتی۔ اور ان کا ہے اگر مرد نماز پڑھ رہا ہو تو اور اس کی مقتدی ہو تو کیا اس کی غلطی پر لقمہ دے سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں، وہ صرف اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار سکتی ہے، ہتھیلی پہ ہتھیلی مار کے تنبیہ کر سکتی ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ امام جو ہے غلطی کر رہا ہے، چاہے وہ قرأت کے اندر غلطی کر رہا ہے یا پھر وہ کہہ لیں کہ اس کے ارکان کے اندر یعنی رکعات کے اندر کوئی غلطی کر رہا ہے، تو عورت کے لیے جو ہے وہ تصفیق ہے۔ اور سوال تو عورت جو ہے وہ ہتھیلی جو ہے وہ ہتھیلی پہ مار کے تنبیہ کر سکتی کہ شور نہ مچاؤ؟ کر سکتی، کوئی حرج نہیں، ہاتھ ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی مار سکتی ہے تاکہ جو ہے بچے اگر وہ شور مچا رہے ہیں تو وہ باز آ جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی کو تنبیہ کرنا کہ نماز پڑھی جا رہی ہے تاکہ بچوں کو احساس ہو کہ وہ والدہ یا بہن نماز پڑھ رہی ہے، شور نہ مچائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی بھی اشارے کے ساتھ جس میں نماز میں خلل واقع نہ ہو تو تنبیہ کی جا سکتی ہے، چاہے وہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہے یا پھر وہ قرأت کر رہی ہے تو ذرا لفظ بلند آواز سے کہے تاکہ بیٹھے ہوئے جو بچے ہیں انہیں تنبیہ ہو کہ والدہ نماز پڑھ رہی ہے، شور نہ مچائے۔ کہ سجدے میں ایک ہی دعا پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی؟ جی، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں سجدے کے اندر، یہ بھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی یا رب یا سبحان ربی الاعلی، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اور دوسری دعائیں بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا ظلمنا، جو دعائیں عربی میں ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں، تو سجدوں میں وہ دعا، کیونکہ سجدے میں دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قبولیت زیادہ یعنی امید ہوتی ہے قبولیت کی۔ حدیث میں آتا ہے فقمین، سب سے قریب بندہ جو ہوتا ہے رب کے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فقمین نہیں استجاب له، قریب ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے، تو کوئی دوسری دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ بندہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے سترہ رکھا ہوا ہے، تو کوئی اس کا سترہ اٹھا کر کسی اور کی نمازی کے آگے رکھ دے تو کیا یہ جائز ہے؟ یقیناً یہ ناجائز ہوگا۔ ایک نمازی اپنے سامنے سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا سترہ اٹھا کے کسی اور کے آگے رکھ دینا، یہ اس کے میرا خیال حق تلفی بھی ہے، اور اس کے حق پہ ڈاکہ ہے کہ ایک بندہ سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے آگے سے سترہ اٹھا کر کسی اور نمازی کے آگے رکھنا یہ درست نظر نہیں آتا۔ سوال ہے کہ سورہ فاتحہ جب امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو جہری قرأت میں، اس کے پیچھے پڑھنا چاہیے دل میں یا خاموشی سے سننا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے کہ فجر کی نماز میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پیچھے کہا کہ تم میرے پیچھے پڑھتے ہو، مجھ پر قرأت بھاری پڑ گئی، تو صحابہ نے کہا جی پڑھتے ہیں، فرمایا لا تقرؤ بشیء، کچھ نہ پڑھو، الا بأم الکتاب،
مگر فاتحہ کے علاوہ، یعنی یہاں پہ استثناء دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس دوسری ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان کے شاگرد نے ان سے پوچھا انا نکون ما وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اس وقت کیا کریں سورہ فاتحہ کے بارے میں؟ تو فرمایا اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، اسے اپنے دل میں پڑھ لیا کرو، یعنی آہستہ پڑھا کریں۔ تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کے بغیر جو ہے، ام الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو یہ پڑھی جائے گی۔ سوال ہے کہ نماز میں ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں تو کیا نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ بیک نماز ہو جاتی، لیکن نماز میں اگر توجہ آپ نماز کی طرف رکھیں، کیونکہ نماز میں اگر توجہ کہیں اور جاتی ہے تو نماز میں اجر میں کمی آ جاتی ہے۔ باقی رونا تو مطلوب ہے کہ نماز میں اللہ کے ڈر سے رویا جائے، نہ کہ کسی اور کی یاد میں۔ اللہ کو یاد رکھا جائے نماز میں کسی اور بندے کو یاد کر کے نہ رویا جائے، اللہ کو یاد کر کے رویا جائے اور اللہ کا خوف اور ڈر سے رویا جائے۔ باقی رونے سے نماز نہیں باطل ہوتی، باقی توجہ کوشش کریں نماز پہ رکھیں، اور نماز سے باہر جس کی جتنی توجہ زیادہ جاتی اتنی اس کے اجر میں کمی ہو جاتی ہے۔ تیسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت ملانا ثابت ہے۔ دیکھیں اکثر جو عمل ہے آپ کا وہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے تیسری رکعت میں کوئی اور سورت نہیں پڑھی جائے گی، پہلی دو رکعتوں میں جو آپ کا عمل ہے وہ سورت ملائی جائے گی اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ نماز کیا اندھیرے میں جائز ہے؟ جی جائز ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ صرف روشنی میں پڑھی جائے، بلکہ رات کی نماز تو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو لوگ سو رہے ہوں، تو اندھیرے میں پڑھی جا سکتی نماز، بس قبلے کا پتہ ہو کہ صحیح طرف قبلے کی طرف جو ہے منہ ہو بندے۔ نمازی نے اپنے آگے سترہ نہیں رکھا تو اس کے کتنے فاصلے سے گزرا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کچھ حدیث میں یہ مینشن تو نہیں ہے، لیکن اس کے سترے کی جگہ کو چھوڑ کر اس کے ذرا فاصلہ رکھ کے بندہ گزر سکتا ہے۔ سترے والی جگہ اس پہ اسے سترہ رکھنا چاہیے، اور اس نے نہیں سترہ رکھا تو یہ تو نہیں کہ مسجد پہ قبضہ اس نے کر لیا، کوئی گزر نہیں سکتا۔ سترے اور نمازی کے درمیان سے گزرنا منع ہے، اور سترے کے بعد سے گزرنا جائز ہے۔ مدینہ منورہ سے دینی سوالات کے فری جوابات کے گروپس مسائل دین المدینہ، جن میں 4 نمبر محترم محمد جمیل علوی فاضل مدینہ یونیورسٹی کا ہے، جس میں وہ دینی سوالات کے فری جوابات دیتے ہیں۔ جوابات بھی اسی گروپ سے لیے گئے ہیں، جن کو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا و دین پر پیش کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر کے اور آڈیوز بنا کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ بن سکے۔ اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اور ہمیشہ کے عذاب جہنم سے بچنے کے لیے قرآن مجید کو ترجمہ سے سمجھ کے پڑھیں، اس سے یہ ایسے اور بھی جو مسائل ہیں، جو گناہ ہیں، آپ ان سے بچ جائیں گے۔ بے شمار ہمارے یہاں کوتاہیاں جو ہیں، جو گناہ ہیں، جو غلطیاں ہیں، ان سے بچنے کے لیے قرآن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس لیے آپ سب بھی خود بھی قرآن سمجھیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں جو ہیں ان کو بھی سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصلی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات میں جتنی دعائیں ہیں ان سب کو ہم ترجمے سے یاد کریں۔